پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am Feroz Ahmed Bhatt, teacher, Government Middle School, Zab Khurama. This is class 8th, subject English, and lesson number 4, Rustum and Sohrab. This is part 6. So let's get started. Who is this? What's his name? Asked the king. They call him Sohrab, the man said. He fight like a lion. Our only hope now is Rustum. Just then a Tatar soldier came with a message. It was from Sohrab. The message said, I shall spare the Persian army if your champion will fight with me in a single combat. Send for Rustum at once, said the king. When he heard the message, Rustum was at that time away in a far-off village, staying with his father. When the king's message reached him, he took leave of his father and hurried to see the king. The king said to him, a great danger threatens our country. The Tatars have invaded this country. The enemy is inside our border. Who is so rash and thoughtless that he thinks he can attack Persia? Asked Rustum. پیارے بچوں، جیسا کہ پہلی 5 پارٹس میں آپ نے رستم اور سہراب کے بارے میں پڑھا ہے، اور یہ ان کنٹینیویشن ٹو دیٹ ہے کہ جو ہی سہراب اپنا فوج لے کے پرشیا کا بارڈر کراس کر کے وہاں ان کے جنرلز کے ساتھ لڑنے لگا تو ان کی جنرلز مرتے گئی، اور انہوں نے اپنے بادشاہ کو بتایا کہ بڑا خطرہ ہے، ایک جوان سپاہی جس کے ساتھ فوج ہیں وہ بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہا، ہمارے جنرلز مرتے جا رہے ہیں۔ تو وہاں سے بادشاہ نے کہا ہو از دس، یعنی یہ بندہ کون ہے، یہ جوان بندہ کون ہے، یہ جو ان کو لیڈ کر رہا ہے۔ واٹس ہز نیم؟ آسکڈ دی کنگ. بادشاہ نے کہا یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا جنہوں نے بادشاہ تک سندیش پہنچایا کہ وہ لوگ اسے سہراب کہتے ہیں، اور وہ شیر کی طرح لڑتا ہے، اور ہمارے سامنے خالی ایک ہی امید ہے، وہ ہے رستم۔ یعنی جو ہم اس کی چال، اس کی بہادری، اس کی شجاعت، اس کا طاقت، اس کا جوش اور ولولہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں سے رستم کے بغیر کسی پہ نظر نہیں دوڑتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے اگر اس سے کوئی ہرائے گا تو وہ خالی ایک رستم ہے جو اس کو ہرا سکتا ہے۔ تو اسی اسنا میں ایک تار سولجر آیا اور اس نے ایک میسیج لائی بادشاہ تک۔ اس نے کہا یہ میسیج جو ہے، یہ خط جو ہے، یہ سہراب کی طرف سے ہے، اور اس خط میں، اس میسیج میں یہ بات تھی کہ میں آپ کو اس پرشیا کو، ایران کو تبھی، فارس کو تبھی چھوڑوں گا اگر آپ کی آرمی کو تبھی چھوڑوں گا اگر آپ کا چیمپئن جو ہیں، آپ کا جنرل جو ہیں، آپ کا لیڈر جو ہیں، اگر وہ مجھے ایک ہی جو کمبیٹ ہے، ایک ہی لڑائی ہے، پہلی لڑائی میں وہ اگر مجھے ہرائے گا میں آپ کو چھوڑوں گا۔ تو جب بادشاہ نے یہ بات سنی، اس نے جٹک سے ہی رستم تک یہ سندیشہ پہنچایا، اور جو ہی رستم تک یہ بات پہنچی، رستم ایکچولی اس وقت دور دراز علاقے میں کہیں بھی اس ایران کے علاقے میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہی اس تک بادشاہ کا سندیش پہنچا، وہ فوراً بادشاہ تک پہنچا، جلدی بادشاہ تک پہنچا اور اسے کہا کیا حکم ہے؟ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ ایک گریٹ ڈینجر تھریٹنز آور کنٹری، ہمارے ملک کو بہت بڑا خطرہ سامنے ہے، خطرہ منڈلا رہا ہے، ہماری بارڈر کے اندر کچھ سپاہی، تار سپاہی آئے ہیں، تو وہ ہم پہ حملہ، ہماری جنرل، ہماری آرمی کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو بہت خطرہ ہے، انہوں نے ہمارے ملک کو فتح کرنے کے کگار پہ ہیں، تو اس وقت جو دشمن ہے ہمارے بارڈرز کے اندر ہیں۔ تو who is so rash and thoughtless that he thinks he can attack Persia? asked Rustum. رستم نے واپس جواب دیا ہے، یہ کون پاگل اور دماغ کے بغیر ہو سکتا ہے جو سوچتا ہے کہ وہ
پرشیا یعنی ایران پہ حملہ کرے گا. یہ رستم نے کہا کیونکہ اس کو پتہ ہے جب رستم سامنے ہیں، جب رستم ایران میں ہے تو کون مائی کا لال ہے، کون کس میں یہ جرت اور شجاعت ہے، وہ پرشیا پہ حملہ کر سکتا ہے. پیارے بچوں، اس میں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں، چلو ہم ان کو پڑھتے ہیں. جیسے اس میں ہے فائٹ، لڑنا ہے، ٹھیک ہے. ہوپ، ہوپ HOP، ہوپ، ہوپ ہو گئی امید، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہے میسیج، میسیج ہوگی اطلاع، پیغام، انفارمیشن، یا خط کے ذریعے بھی میسیج، اب جہاں پہ خط جو کچھ بھی ہیں انفارمیشن. تو اسی طرح سے ہے یہاں پہ کون سا، فار آف ولیج، فار آف ولیج ہو گئے دور دراز گاؤں، دور دراز گاؤں. اسی طریقے سے ریچڈ، ریچڈ ہو گیا پہنچنا. اسی طریقے سے ہیں ڈینجر، ہو گیا خطرہ. انویڈڈ یعنی انویڈ حملہ کرنا. اینمی دشمن. انسائڈ اندر، ٹھیک ہے. تھاٹ لیس یعنی دماغ کے بغیر، سوچ کے بغیر. تو انشاءاللہ ہم یہیں پہ، اب میں یہیں پہ آج کا یہ جو پارٹ ہے یہیں پہ کلوز کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.